اب اس کے بعد آتی ہے وہ بات کہ اب آپ سے بھی زور دینا پڑتا ہے کہ یہ جنات کے متعلق پہلے بھی بات ہوئی تھی، لیکن بہرحال جب بھی یہ بات آتی ہے تو پھر وضاحت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ جنات اور بھوت اور پریت اور سایہ یہ ہمارے اعصاب پہ اس طرح سوار ہے، اس قدر ہمارے خیال کے ذروں میں حلول کر چکا ہوا ہے کہ ہزار کچھ سمجھنے کے باوجود وہ چیز اپنی جگہ گرفت میں رہتی ہے، گرفت میں لیے ہوئے رہتی ہے ہمیں۔ یہ جو احاطہ کی بات نہیں ہے، اچھے اچھے ارباب دانش و بینش کو دیکھا کہ وہ بھی ان جنات کو مانتے ہیں، وہ جو چمٹ جاتے ہیں۔ قرآن کی روح سے کوئی اس قسم کی مخلوق نہیں ہے جو انسان کو چمٹ جائے، یہ جنات انسان ہی ہیں، حقیقت میں یہ دوسرے کو چمٹتے ہیں۔ قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی، انس اور جن، عربی زبان میں جن ہر اس شے کو کہتے ہیں جو نگاہوں سے پوشیدہ ہو، تاریکی چھا جانے کے لیے یہ بطور ورب کے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ جنہ، جو شے بھی نگاہوں سے ادھر عام طور پہ رہے وہ اسے جن کہتے تھے۔ عربوں کے ہاں کی اس زمانے کی آبادی اور آج بھی بیشتر آبادی ایسی ہے، شہر بہت تھوڑے سے تھے، اب بھی بہت تھوڑے سے شہر ہیں وہاں، نیا شہر میرا خیال ہے بسا ہی نہیں ہے حجاز کے اندر، وہی پرانے وہ طائف اور مکہ اور مدینہ، بس یہ کچھ آبادیاں۔ اب یہ وہ ریاض کا نام نیا آتا ہے، لیکن وہ بھی اس زمانے میں بستی تھی، تو شہر تو اس زمانے میں اتنے ہی تھے اور ان کی آبادیاں بھی بہت مختصر تھی۔ ساری آبادی صحرا نشین بدوؤں پر مشتمل تھی جو دور رہتے تھے آبادیوں سے، نگاہوں سے پوشیدہ رہتے تھے۔